جو وہاں دیتے ہو امریکہ کے اندر ہے جو حقوق دیتے ہو. اچھا تیسرا انہوں نے کہا کہ جی اپنا یہ باقی یہ سنائیں یہ چیزیں یہ ہم نے لسٹ پکڑی ہوئی ہے تب تک ہم نہیں مانیں گے. پاکستان کو سب سے زیادہ اکنامک فائدہ اس وقت ہو سکتا تھا اگر پاکستان چاہتا افغانستان کو تسلیم کرنا. پاکستان کی امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آج اس نے 4 کویڈ کا میٹنگ بلا لی ہے بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے اندر, اور آج آپ کے خلاف باقاعدہ ایک چارج شیٹ تیار ہوگی جو ہے وہاں وائٹ ہاؤس کے اندر, اور چارج شیٹ کیا ہوگی ہم سب سے پہلے بات کریں گے پرائم منسٹر عمران خان کی. بالکل جی, عمران خان صاحب نے جو ہے ایک ریکارڈڈ میسج جو ہے وہ بھجوا دیا تھا انہوں نے, اور انہوں نے کہا تھا جی جتنی مرضی ریوائنڈ کر کے سنتے جاؤ, کوئی ایک بار تھوڑی کہ بس ایک بار بات کی ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر دوبارہ کوئی سننا چاہ رہا ہے یا کسی نے کچھ مس کر دیا ہے تو وہ پھر بعد میں کافی دیر کے بعد ہی پھر سن سکتا ہے نا. اس طرح کی آپ کو پتہ ہے اس طرح کے ایونٹس میں اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہے اس میں. لیکن انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ریکارڈڈ میسج بھیج دیا. کہا کیا وہی جو وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں, اور 2 سال پہلے بھی جب وہ گئے تھے تو انہوں نے یہی باتیں کی تھی, اور اس کے اوپر پاکستان میں لوگ بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں. پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, آپ نے تو لگتا ہے کہ آپ کی سپیچ چینج ہی نہیں کی ہے اور بالکل وہی ساری آئیں بائیں شائیں کر کے آپ آگئے ہیں. تو اس میں انہوں نے آئیں بائیں شائیں یہ کیا کہ بالکل انہوں نے بات کی افغانستان کی, انہوں نے بات کی کشمیر کی, اور اسی قسم کی بات وہ کرتے رہے کہ جی کشمیر ڈسپیوٹ جب تک حل نہیں ہوتا تب تک جو ہے اس ریجن میں امن نہیں آئے گا. افغانستان کو لوگوں کو مان لینا چاہیے کہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے, اور اسی طرح کی باتیں انہوں نے مسلسل جو وہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ پہ کرتے ہیں, ہر پلیٹ فارم پہ وہ یہی بات کرتے ہیں. تو اس فورم پہ بھی انہوں نے یہی بات کی, اور یہی کہہ کر وہ مطلب انہوں نے پورا اپنا جو بھاشن تھا وہ پورا اس کے ہی ارد گرد ان کا گھومتا رہا. نہ انہوں نے اکانومی کی بات کی کہ جی ہمیں اپنے پاکستان اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے کیا کام کر رہا ہے, نہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ایجوکیشن میں کیا کر رہے ہیں اور ہمیں ایجوکیشن میں اپنے جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, نہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کی بات کی, نہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں جس طرح سے کووڈ-19 کے کیسز نکلتے چلے آ رہے ہیں تو اس میں ہمیں ویکسین کی ضرورت ہے یا ویکسین کی ضرورت نہیں ہے, یا ہمیں کس چیز کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں, ہم پاکستان کو پروگریسو کیسے بنائیں گے, ہم پاکستان میں ٹالرنس لیول کیسے بڑھائیں گے جس میں کہ ہر مذہب جو ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے, اور جو کہنا چاہیے بہت ساری جو انٹرنیشنلی جو لوگ ہمیں کہتے ہیں, اور FATF بھی ہو گیا اور کئی دوسری چیزیں جس میں پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے. تو انہوں نے پاکستان کی کوئی بات نہیں کی, وہ صرف کشمیر کشمیر کشمیر, اور اس کے بعد افغانستان, اور افغانستان میں بھی طالبان 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 یہی کہہ کر خان صاحب نے جو ہے اپنی پوری جو ایڈریس تھا وہ پورا لپیٹ دیا, اور جو لوگ سن رہے تھے وہ ماموں بن گئے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, بہت سے لوگ ماموں نہیں بنے, اور ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ جی اس بات میں کوئی دم نہیں ہے, اور اب جو ہے وہ خان صاحب کی اپنی غلطی ہے کہ انہوں نے اسی ایک ہی رائٹر رکھا ہوا ہے, ایک ہی ہے ان کا جو بار بار ان کو سیم لائنز لکھ کے دے دیتا ہے اور وہی پڑھ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں, اب کیا ہو سکتا ہے, اب تو ٹائم نکل گیا. ان کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں کہ جی جو ہم نے آج سنی پرائم منسٹر جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی جی, ان کی اسپیچ آج ہم نے سنی جو کافی بیلنس تھی, اور وہ کافی ہمیں ایسا لگا کہ انہوں نے بہت سارے جو ٹاپکس ہیں, بہت سارے ایریاز ہیں اس کو کور کیا, اور انہوں نے بتایا, انہوں نے جو ہے وہ یہ بات بھی کی کہ جی ویکسین کی بات بھی کی, کووڈ کی بھی بات کی. انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح سے کووڈ-19 کی وجہ سے جو پریشانی ہے اس میں ان کی کنٹری کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے ان سب چیزوں کو, اور اپنے باقی بھی انہوں نے جو باتیں کی وہ لوگوں کو یہی لگا, پاکستان کے لوگوں کی بات میں کر رہی ہوں, کہ
کہ ان کو ایسا لگا کہ وہ کافی بیلنس تھی، اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو بھی ایک بار ان کی اسپیچ سن لینی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو پکچرز دیکھی، جو ہم نے انڈین نیوز چینلز کے اوپر دیکھا کہ ان کا وزٹ کیسا رہا. اب یہ دیکھیے یہ جو بائیڈن جو ہے وہ مودی جی کو میرا خیال ہے جپی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ویسے ہی جو ہے انہوں نے شاید ہیلو کرنے کے لیے اس طرح سے ان کو جپی کے سٹائل میں ان کو پکڑا ہے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آج کل جپیاں اور پپیاں جو ہیں وہ منع ہیں، تو خیر اس کے بعد ہمیں کوئی فرق پڑتا نہیں اس سے کہ نریندر مودی جی کو اس طرح سے ویلکم ملا ہے وہاں پہ، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمیں تو اس باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم نے ایک چیز ضرور کی، اور وہ یہ کہ ہم نے ایک نئی پکچر بنا دی ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو US کے پریزیڈنٹ نظر آئیں گے، اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو خوش کر لیا ہے کہ چلو ایسا بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں یعنی انڈیا کے پرائم منسٹر اور امریکن پریزیڈنٹ، ان میں باتیں ہو رہی ہیں. ویسے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہوں گے یہاں پہ؟ میرا خیال ہے یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ مودی جی بتا رہے ہوں گے کہ جی مجھے تو کوئی 110 بار کالز آ چکی ہیں پاکستان سے اور میں نے تو اٹھائی نہیں، اور جو بائیڈن کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے تو شاید نمبر ہی بلاک کر دیا ہے. لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کیا پروگریس رہتی ہے، اور کس طرح سے ہماری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ یہ ساری چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے اور کیسے آگے بڑھتی ہے. ساتھ ہی ہم آپ کو خیر ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، اور ایز یوزول جیسے ہمارے پاس ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کے لیے، آج بھی ہیں کچھ ویڈیوز، تو ہم یہ ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو اور پھر آگے بات کرتے ہیں. Happy birthday to you. Allahu, Allahu. 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 Happy birthday. جی یہ ایک ملا تھے جو اپنی برتھ ڈے منا رہے تھے، اور میرا خیال ہے یہ کوئی ملا اپنے حساب سے کوئی اسلامک طریقے سے برتھ ڈے منا رہے تھے. تو مجھے ویڈیو کہیں سے ملی، میں نے کہا چلے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں. تو کیونکہ ملا کے بغیر بھی تو آپ کو ہماری ویڈیو میں مزہ نہیں آتا، آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملا ضرور ہونے چاہیے ویڈیو میں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی طالبان کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ پاکستان ان کے معاملے میں نہ بولے، پاکستان تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رہے، انہیں پسند نہیں ہے کہ پاکستان جو ہر جگہ پہ افغانستان یا طالبان کرتا رہتا ہے، اور ہم بڑے ان کے چاچے مامے لگ رہے ہیں نا طالبان کے، تو طالبان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے. اور آپ کو یقین نہیں میری بات کا تو آپ خود سن لیجئے. آپ کو بتائیں کہ افغان طالبان کمانڈر اور سوشل میڈیا ٹیم کے سربراہ جنرل مبین نے وزیر اعظم پاکستان کو افغان معاملات سے دور رہنے کی تنبیہ کر دی. نجی ٹی وی پر کہا کہ عمران خان پاکستانی عوام کی رائے سے نہیں آیا. پاکستان میں تو عمران خان کو کٹ پتلی کہتے ہیں، کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ہمارے نظام میں مداخلت کرے. کوئی اگر مداخلت کرے گا تو ہم بھی مداخلت جی آپ نے دیکھا کہ جی اب طالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے کام میں انٹرفیئر نہ کریں اور ذرا سائڈ پہ رہیے. لیکن ہمیں تو کوئی فرق پڑتا نہیں، ہمیں تو عادت پڑی ہوئی، ہم تو ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، ہم تو ہر جگہ جا کے چھلانگے مارتے ہیں اور پھر اس کے بات کرتے کہ آئیں بائیں شائیں. بالکل. تو اسی طرح کی بات بڑی حد تک بڑی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی طرف سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ آئے گا، تو جی پھر آ ہی گیا. خیر ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو میں نے کچھ ٹائم پہلے ہمارے ایک ٹی وی ایکٹر ہیں قاضی واجد، جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں کہہ 3-4 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو ہوئے، اور ان کے پوسٹرز پورے لاہور میں لگے ہوئے تھے کہ جی ان کو کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے، یعنی ان کی ڈیتھ کے بعد ویکسین لگا دی گئی ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہو، اگر نہیں دیکھی تو پھر دیکھ لیں ڈھونڈ کر. اور دوسری بات یہ کہ اسی بات سے ریلیٹڈ میں اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ نے ہی کرونا ویکسین کے جو سرٹیفکیٹس بنتے ہیں وہ بنا دیا نواز شریف صاحب کا. یعنی جو نواز شریف صاحب جو ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے، ان کے نام کا جو ہے وہ ویکسین جو ہے 2 ویکسینز جیسے لگ جاتی ہیں جب، تو ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو دونوں ویکسین. لائن آف کنٹرول سے یہ افغانستان کی جانب سے TTP اور دہشت گردوں کو لانچ کریں گے. ہم اس سارے طوفان میں بھول گئے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن نارتھ وزیرستان میں، بلوچستان میں ہم درجنوں شہادتیں دے رہے ہیں. اور تیسرا پاکستان کے اندر یہ ہمارے کامرا بیس کے اوپر
मेहरान बेस के ऊपर, GHQ के ऊपर, ISI हेडक्वार्टर के ऊपर, हमारी तमाम स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर हमले करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हमेशा पिस्तौल टेबल पर रख के बात की जाती है गुंडे से। अगर आपने पिस्तौल निकाल के फेंक दी अपनी और निहत्ते हो गए, दुनिया का कोई गुंडा आपकी बात नहीं सुनेगा। यू हैव टू डिक्लेयर द थ्रेट ऑफ वॉर और पाकिस्तान में मास मोबिलाइजेशन शुरू करें, 1-2 न्यूक्लियर डेटोनेशंस करें, मिसाइल टेस्ट करें। आपको दुनिया को एजुकेट करना है, दुनिया को परेशान करना है। इंटरनेशनल पावर्स को जो बात कही उन्होंने बिल्कुल सही कही कि जी अगर जंग हुई तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट तबाह हो जाएगी जो उन्होंने इंडिया में की हुई है। आपको इसको करके दिखाना है, आपको बताना है दुनिया को कि आप सीरियस हैं। यूनाइटेड नेशंस खुद कहती है कि जब तक कश्मीर में जंग नहीं होगी उस वक्त तक हम नोटिस नहीं लेंगे।